بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، بالخصوص اسٹیج پہ جلوہ گر علماء کرام، سادات کرام، بنات خوانان اور عشاقان مصطفیٰ، بالخصوص اسٹیج پہ فخر السعادات پیر طریقت رہبر شریعت سید ریاض حسین شاہ بخاری دامت برکاتہ القدسیہ، پیر طریقت رہبر شریعت منیر ولایت سید منیر احمد جان نقشبندی زیدہ فضلہ، خطیب اہل سنت فاضل نوجوان حضرت علامہ سید جمیل احمد نقشبندی دامت برکاتہ القدسیہ، فخر اہل سنت حضرت علامہ حافظ نظر علی القادری، فاضل نوجوان فخر المدرسین محترم المقام حضرت علامہ شبیر احمد سلطانی زیدہ فضلہ، حضرت علامہ نثار احمد اور محترم المقام قبلہ سید محمد حسن شاہ چشتی دامت برکاتہ القدسیہ وعشاقان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج میں اور آپ غوث الثقلین امام القبلتین حضور شہزادہ سرور کونین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قطب ربانی محبوب سبحانی قندیل نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ورضی اللہ تعالی عنہ کی عرس مبارک کی محفل میں میری اور آپ کی حاضری ہے، تو یہ عرس مبارک ایصال ثواب کا نام ہے، جس پر گزشتہ رات بڑے پیارے انداز میں اور محققانہ مدللانہ بیان جو ہے مراد قبلہ حضرت علامہ شبیر احمد سلطانی زیدہ فضلہ نے نظر و نیاز کی شرعی حیثیت پر گفتگو فرمائی تھی۔ آپ وہاں پہ تشریف لائے، بڑا مدلل بیان تھا۔ میں اس کی طرف جانا نہیں چاہتا، جو عنوان میں نے آج آپ احباب کے سامنے بیان کرنا ہے اس کی طرف آتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ کی توجہ چاہتا ہوں، بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 1024 پہ سیدنا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ حدیث مبارکہ مروی ہے۔ جلیل القدر صحابی ہیں، مفسر قرآن ہیں، سیدنا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ایک گروہ کو شرارتی گروہ تصور کیا کرتے تھے۔ کان ابن عمر یراہم شرار خلق اللہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما
ایک جماعت کو، ایک گروہ کو شرارتی گروہ تصور کیا کرتے تھے 1400 سال پہلے۔ آخر وہ جماعت، وہ گروہ، اس کا کام کیا تھا کہ جس کے سبب سیدنا حضرت عبداللہ ابن عمر اس گروہ کو شرارتی گروہ تصور کیا کرتے تھے۔ سبب کیا تھا، کام کیا تھا، وہ جماعت، وہ گروہ کرتی کیا تھی؟ یہ بخاری ہے، جلد 2 ہے، صفحہ 1024 ہے۔ فرماتے ہیں قال انہم انطلقوا الی آیات نزلت فی الکفار فجعلوها علی المؤمنین۔ اس گروہ کا کام یہ تھا کہ جو آیات بتوں کی مذمت میں نازل ہوئی، جو آیات بتوں کی برائی میں نازل ہوئی، ان آیات کو پڑھ پڑھ کے مومنین کے اوپر چسپاں کیا کرتے تھے۔ اس سبب سے سیدنا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس گروہ کو شرارتی گروہ تصور کیا کرتے تھے۔ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی آج وہی نظریہ رکھنے والا گروہ، وہی نظریہ رکھنے والی جماعت آج بھی پائی جاتی ہے کہ جو بات بات پہ جو آیات بتوں کی مذمت میں نازل ہوئی کہ بت کچھ نہیں کر سکتے، بت کے اوپر مکھی بیٹھ جائے تو وہ اپنے سے مکھی کو ہٹا نہیں سکتے، اور پھر یہ بت تمہیں کیا فائدہ دیں گے؟ تم ان سے جب مدد مانگو گے یہ تمہاری مدد کیسے کریں گے؟ قرآن نے تو یوں بیان کیا، لیکن ان ظالموں نے وہی گروہ جو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جن کو شرارتی گروہ تصور کر رہے ہیں، وہ گروہ انہی آیات بینات کو پڑھ پڑھ کے کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ نہیں کر سکتے، حضور داتا علی اجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تم کہتے ہو کہ المدد یا غوث اعظم دستگیر، یا تم کہتے ہو یا رسول اللہ المدد، یا کہتے ہو حضور داتا ہماری مدد فرمائیے، وہ تمہاری کیا مدد کریں گے؟ الیاذ باللہ ان کی قبروں کے اوپر مکھی بیٹھ جائے تو یہ اپنے قبروں سے مکھی کو ہٹا نہیں سکتے، وہ تمہاری ہیلپ کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ تمہاری استمداد کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ تمہاری مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ عزیزان محترم، یہ وہ گروہ ہے جسے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرارتی گروہ تصور کیا کرتے، اور آج بھی وہ گروہ موجود ہے۔ اور پھر پڑھیں گے قرآن بنا جناب والا، کیونکہ ہماری عوام کا جو مزاج ہے نا چاہے سرڑی ہو جائے، سرڑی بھلی گال سمجھ اچھے نہ اچھے جھینٹی میں خطاب میں سرڑی نہ ہوتی تو مسئلہ نہیں تو تو پھر قرآن تو وہ پڑھتے ہیں۔ یہ آج آپ نے اس حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرص سے یہ میسج اور عقیدہ لے کے جانا ہے کہ الحمدللہ قرآن ہم بھی پڑھتے ہیں، قرآن وہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن قرآن کا مفہوم و مطلب جس طرح وہ ظالم تبدیل کرتے ہیں اہل سنت و جماعت اس طرح تبدیل نہیں کرتے۔ اب وہ قرآن پڑھ پڑھ کے آپ کو بتائیں گے۔ ایک حضرت آتے ہیں نا یہاں پہ تو وہ کیا کہتے ہیں؟ جی میرے ہاتھ میں رب کا قرآن ہے،
میں تمہارے سامنے قرآن پاک پڑھنے لگا ہوں 11واں پارہ سورہ توبہ آیت نمبر 116 میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ سبحان اللہ چاہیے باواز بولن چھو سبحان اللہ یہی تو مسئلہ اچھے ہے سنی نات جا اشعار پڑھی کرے سبحان اللہ چوندا ہے قرآن بدھی کرے ہڑن کے بخار چڑھی ویندو باواز بولن چھو سبحان اللہ یہ تاکہ تجھی ہڑی سبحان اللہ سا ہونی جے دماغ میں بھی شور پیجی وجہ سمجھتا اچھے سے بھی قرآن سے محبت کرنے والا سونڈ واروں کی صدو تھی بھی تھوڑوں جناب سیدھے ہاتھ میں قرآن پاک لے کے کہنے لگا یہ بریلوی حضرات جاہل حضرات دیکھیں میں تمہارے سامنے رب کا قرآن پڑھنے لگا ہوں وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ وَمَا لَكُمْ نہیں ہے تمہارے لیے وَمَا لَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ اللہ کے علاوہ تمہارے لیے کوئی نہیں ہے مِن وَلِيٍّ نہ کوئی ولی ہے وَلَا نَصِيرٍ نہ کوئی مددگار ہے اور قرآن کے پاک میں رب تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ اللہ کے علاوہ کوئی ولی نہیں ہے پھر جناب والا یہ سید حضور سالم شاہ کیسے اللہ کے ولی ہو گئے حضور حضرت حاجی حنبل بابا کیسے اللہ کے ولی ہو گئے اور ظالموں تم نے قرآن نہیں پڑھا میرے ہاتھ میں یہ قرآن پاک ہے میں تمہارے سامنے رب کا کلام پڑھنے لگا ہوں یہ رب کا کلام میں کوئی تورات نہیں پڑھ رہا ہمارا سیدھا سادہ سنی بھی بڑا جناب والا سر کی چسکی لینے والا وہ بھی ذرا جناب والا سنتا ہے کہ رب کا قرآن پڑھا جا رہا ہے جناب قرآن تو یہ پڑھ دیئے رب کا قرآن پڑھ رہا ہے یہ جناب والا 11واں پارہ سورہ توبہ آیت نمبر 116 میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ اللہ کے علاوہ نہیں ہے تمہارے لیے مِن وَلِيٍّ کوئی ولی نہیں ہے اللہ کے علاوہ کوئی بولیے بولیے وہ بھی بڑا صحیح چیز کے بلواتا ہے بولیے بولیے رب کا قرآن وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ اللہ کے علاوہ کوئی ولی نہیں ہے وَلَا نَصِيرٍ اللہ کے علاوہ کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے پھر المدد یا غوث کس طرح کہتے ہو المدد یا رسول اللہ کیسے کہتے ہو کہ اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے مدد مانگنا یہ سب سے بڑا شرک ہے ہمارا سیدھا سادہ سنی سیدھا دو قرآن پڑھے تو بات یہ کہ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے دو اصطلاحات استعمال فرمائی ہے ایک ہے من دون اللہ اور ایک ہے اولیاء اللہ بات سمجھیے گا صرف لنگر کی طرف توجہ نہیں ہے آج درس قرآن سن کے جائیے سبحان اللہ کہیے سبحان اللہ لنگر میں دو باواز بولن چو سبحان اللہ یہ تو بھوان جاننا چاہتا مجمع جو بھی 1.5 گھنٹوں تھا ہاں آخر میں آج انشاءاللہ 11 بجے لنگر کھائیں دا سی اچھا دیو سمجھتا تو میں 5 سروں وارو قرآن بھی بدھائیں دا سی انشاءاللہ جیسے ڈاڈھو سر میں قرآن پڑھ دو
سمجھی گیا ہوں یار بھائی قرآن پاک کا جو مفہوم تم بیان کر رہے ہو یہ 1400 سال پہلے صحابی رسول جلیل القدر صحابی فرما رہے ہیں کہ جناب وہ آیات جو بتوں کی مذمت میں نازل ہوئی اور جناب یہ وہ آ کے اس طرح نہیں کہ آپ شاید کہیں کہ جناب وہ کہہ رہا ہے کہ جناب اپنی طرف سے نہیں، وہ واقعی قرآن پڑھتا ہے اور واقعی قرآن میں موجود ہے. آپ جیسا سیدھا سادہ ہو کر سروڑی جو شوقین وہ تو بتائے نا وَمَا لَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ کہ اللہ کے علاوہ نہ کوئی ولی ہے نہ کوئی مددگار ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ اس پر تو میرا اور آپ کا ایمان ہے. یہ اساں جو سیدھو سادو لنگر کھائن وارو چھا جواب ڈیندو وہ تو سمجھے نا نہیں. اساں کے علماء وڈو ہو جن ٹائم اولیاء کرام پر جب وہ بھونکنے لگتا ہے نا، اولیاء کرام پر جب وہ بھونکنے لگتا ہے قرآن بڑی پھر تگ و دو سے بڑی مد و شد کے ساتھ پڑھتا ہے. میں اسی لیے پہلے اس کا جو ہے نا وہ پیش کر دوں، اس کے بعد انشاءاللہ اپنی سر کی طرف بھی آنا ہے. بآواز بلند سے سبحان اللہ. ایڈی سر میں پانچوں قرآن نہ بدیں گا، بآواز بلند سے سبحان اللہ. اب سمجھو قرآن سوے تو بھائی رب کا قرآن 17واں پارہ تمہارے سامنے قرآن پڑھنے لگا ہوں. سیدھے ہاتھ میں لے کے جناب والا قرآن پاک 17واں پارہ سورہ حج پڑھنے لگا ہوں. یہ بریلویوں کو تو قرآن پاک بھی پڑھنے نہیں آتا، یہ تو اشعار پہ جھومنے والی قوم ہے. جب ان کے سامنے حضور غوث اعظم کا نام آ جائے بڑا جھومتے ہیں، لیکن جب قرآن پڑھا جائے وہ کہتا ہے جناب والا 17واں پارہ سورہ حج کہ ان الذین تدعون من دون اللہ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا. جنہیں تم پوجا کرتے ہو، جن کی تم پوجا کرتے ہو، جنہیں تم اپنا معبود مانتے ہو، جن کو تم اپنی ہیلپ کے لیے بلاتے ہو، تم کہتے ہو المدد یا غوث اعظم. رب کا قرآن کہہ رہا ہے ان الذین تدعون من دون اللہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی غیر کو پوجتا ہے، کسی غیر کو مدد کے لیے پکارتا ہے، لن یخلقوا ذبابا. یہ ہرگز مکھی بھی نہیں بنا سکتے. لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ. یہ تمہارا غوث بھی جمع ہو جائے، حضور کا تعالی حجویری بھی جمع ہو جائے، خواجہ معین الدین چشتی حجویری جمع ہو جائے، تم اپنے سپی کا جناب آخد بابا بھی ملا لو، تم اپنے جناب والا سپی کا بزرگ حاجی حنبل بابا بھی ملا لو. رب کا قرآن یہ کہتا ہے والا وجتماؤ، یہ سارے پیر کٹھے ہو جائے، یہ سارے جناب والا اولیاء کٹھے ہو جائے، لن یخلقوا ذبابا. یہ تو جناب والا ہرگز مکھی بھی نہیں بنا سکتے. ارے مکھی تو بنانا دور کی بات ہے. رب کا قرآن کہتا ہے وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ. اگر مکھی ان کے جسموں میں سے کوئی چیز سلب کر لے، یہ تو جناب والا اس سلب کی ہوئی چیز کو واپس بھی نہیں لے سکتے. پھر قرآن کہتا ہے وَضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ. اب سیدھا سادہ سنی سن کے سے پڑھیں تھی لاڈو قرآن میں دل کیا لا حبیبی صاحب تو کی سمجھ نہ آئیا. یہ قرآن 17واں پارہ سورہ حج آیت نمبر 83
رب کا قرآن کہہ رہا ہے. لیکن یارو یہ جو قرآن کے نام پہ دھوکہ دینے والی قوم ہے، ذرا دیکھیے گا کہ وہ سورہ توبہ آیت نمبر 116 وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور پھر یہ جو آیت مبارکہ اِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اس میں بھی من دون اللہ کا معنی ہے. تو پتہ چلا کہ قرآن کے اندر دو اصطلاحات استعمال ہوئی ہیں، دو اصطلاحات استعمال ہوئی ہیں، ایک ہے من دون اللہ اور ایک ہے اولیاء اللہ. یہ وہ فرق نہیں بیان کرتے، ہم بتا رہے ہیں کہ من دون اللہ کچھ نہیں کر سکتے، اولیاء اللہ اللہ کی عطا سے سب کچھ کر سکتے ہیں. بات یہ ہے کہ من دون اللہ کا معنی کیا ہے؟ من دون اللہ کا معنی ہے اللہ کے علاوہ. اللہ کے، اونچا بولیے، بابا سے بولن چاہو. من دون اللہ کا لفظی معنی ہے اللہ کے علاوہ. لیکن یارو ہر جگہ پہ من دون اللہ کا معنی اللہ کے علاوہ نہیں کیا جائے گا، کیونکہ ایسے مقامات ہیں قرآن پاک میں کہ اگر وہاں پہ لفظی ترجمہ کیا جائے، وہاں پہ مرادی معنی نہ لیا جائے تو بندہ تو دائرہ ایمان سے فارغ ہو جاتا ہے. اب ہمارا سنی کیا سمجھے، لنگر کا شوقین، اور بھائی ذرا سن، ایک ہے قرآن کے اندر من دون اللہ، ایک ہے اولیاء اللہ. اولیاء جمع ہے ولی کی، ولی کا معنی ہے دوست. اولیاء اللہ اللہ کے دوست، من دون اللہ اللہ کے علاوہ. لیکن عزیزان محترم یہ جو استعمال ہوئی ہے، بعض مفسرین نے بعض مقامات پہ یہاں پہ من دون اللہ سے مراد بت لیے ہیں، اور یہ ہم بھی کہہ رہے ہیں. ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ جناب ہر جگہ پہ من دون اللہ کا معنی بت ہے، نہیں. جن مفسرین نے جناب والا ان من دون اللہ والی آیات پہ جہاں بت مراد نہیں ہے، وہاں پہ تو آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا. وہ جس طرح کے ہمارے ایک بہت بڑے عالم دین مناظر اسلام حضرت شیخ القرآن مولانا عبدالغفور ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا مناظرہ ہوا نا اس کمپنی والے مولوی کے ساتھ، وہ تھا آنکھوں سے نابینا، اور مناظرہ ہوا 11ویں شریف پہ. آواز بلند چو سبحان اللہ، آواز کھولے محمد بشت ماں کو تو آنکھیں 500 میں بدھاما قرآن. آواز بلند چو سبحان اللہ. اب جناب ہوا مناظرہ 11ویں شریف پہ، مولوی صاحب جو آنکھوں سے تھا نابینا اڑ گیا، اٹک گیا. او مولوی آج سیدھا ترجمہ کرنا ہے، بس لفظی ترجمہ کر، 11ویں ثابت کر قرآن سے. بڑے لنگر کھائے تم نے. حضور شیخ القرآن عبدالغفور ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا، مولوی ہر جگہ پہ لفظی ترجمہ نہیں ہوتا ہے. نہیں، آج نہیں چھوڑوں گا، بس آج پکی بات ہے، یہ 11ویں کا لفظ قرآن سے ثابت کر بس. دیکھا مولوی باز نہیں آئے گا نا. حضور شیخ القرآن عبدالغفور ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے فرمایا مولوی صاحب پھر بات ایک یہ ہے، میں پڑھتا ہوں اللہ کا قرآن، وہ قرآن پڑھتا ہوں، اس آیہ مبارکہ کا لفظی ترجمہ کر دے، لفظی ترجمہ تو کر، اس کے بعد پھر 11ویں شریف پر مناظرہ میں آپ کے ساتھ کروں. یہ آیہ مبارکہ جو شیخ القرآن مولانا عبدالغفور ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے سامنے رکھی، یہ 15واں پارہ ہے، سورہ بنی اسرائیل ہے، اور آیت نمبر 72 ہے. بآواز بلند چو سبحان. اس کے اندر ایک لفظ آئے گا، میں آپ کے لیے، علماء کے لیے نہیں، آپ کے لیے. عربی کے اندر اندھے کو کہا جاتا ہے اعمیٰ.
کیا کہا جاتا ہے؟ سب چاہو تو آگے سمجھ آچے نا بھائی قرآن میں لکھل چاہے آواز بولن چاہو اعما چاہ چاہوں دے نام دیکھے بات چاہو اعما قرآن پڑھ کے نہیں تو اعما کہیں چاہوں دے نہیں ہو اندھے کیا آنے زدہ مولانا تم نے بس آج 11ویں ثابت کرنی ہے قرآن سے. مولانا غفور ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ فرما حضرت ہر جگہ پہ جو ہے نا وہ لفظی معنی نہیں ہوتا ہے. اگر یہ بات ہے تو پھر اس آیہ مبارکہ کا ترجمہ کر. وہ قرآن کی آیت سناؤں آپ کو. من کان فی ہذہ اعما سبیلا. آخر وارے سبحان اللہ نہ چاہو آجی صاحب ہے آنے ماں پانچی سر میں قرآن پڑھ دو پوان لیکن ہے حال اساں کے انہیں سننے جو باواز بلند چا سبحان اللہ ساؤنڈ بھی نہ کھلو. ماں بیمار آدمی ایڈو جناب وارا تو آنکہ قرآن بدائیں اور تو ہاں بس لنگر جہنی میں باواز بلند چا سبحان اللہ. آنے واپس پڑھا تو قرآن پڑھا سے من کان فی ہذہ اعما فہو فی الآخرۃ اعما وأضل سبیلا. مولوی بدھی کرے چہو ہانے قرآن جو ترجمہ تے ہے لفظی جو بھائی من کان فی ہذہ اعما جے کو ہڑی دنیا میں اندھو وہ آخرت میں بھی اندھو. وَأَضَلُّ سَبِيلًا اٹھائے ہوئے تو گمراہ کرے. جے نا یہ پتہ نہیں ہے آپ کو یہاں پہ تو اعما کا مطلب یہ ہے کہ دن کا اندھا ہونا. آئے ہو نا پٹڑی تھے ہر جگہ پہ جناب والا کسی لفظ کا لفظی معنی قرآن پاک میں نہیں لیا جاتا ہے. تو میں نے آپ کو کہا نا ساؤنڈ جو مزو نہ ہے چھوڑو کھول جائیں آواز یہ دو ماں جی انتظار ہے کوئی کہ نہ بنی آئی ہاں قرآن پڑھنو آج انشاءاللہ گھنے سنگتے ہیں جیسے قرآن بدھاؤ قرآن تے عمل بھی کرو نا باواز بلند چاہو سبحان اللہ. خبر تو کوئی پاڑے اوڑے میں پتو تو چلے حضور غوث پاک جو عرص میں ہنن عاشقین حضور جے دیوانین قرآن بدھی کرے سبحان اللہ چاہو اتمتے کرے تو سبحان اللہ. آخر وارا بھی چمن سبحان اللہ. ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے اللہ اسے 90 نیکی عطا فرماتا ہے. گھبراؤ نہ سبحان اللہ کا مطلب یہ ہے اللہ پاک ہے. نہ کسی میر کی جناب والا کوئی تعریف ہو رہی ہے نہ وڈیرے کی نہ مولوی کی نہ پیر کی نہ کسی کی. سبحان اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک ہے. ان کو بھی پتا چلے کہ ہم رب کی تقدیس کس طرح بیان کرتے ہیں. آواز بلند چو سبحان اللہ. کے چھاپ گئی ہوتی سامنے تو جناب سنیے گا ایک ہے من دون اللہ اور ایک ہے اولیاء اللہ. من دون اللہ سے ان آیات کے اندر مفسرین کرام نے بت مراد لیے. کیا مراد لیے؟ جہاں من دون اللہ آئے تو اس سے مراد ہے بت. جہاں آ جائیں اولیاء اللہ اس سے مراد ہے اللہ کے پیارے. تو پھر جناب والا یہ بات تو پھر واضح ہو گئی کہ جہاں من دون اللہ ہے تو ہمارا بھی ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ بت کچھ نہیں کر سکتے. بتوں کے اوپر مکھی بیٹھ جائے وہ اپنے سے مکھی کو ہٹا بھی نہیں سکتے. لیکن اولیاء اللہ خدا کی قسم رب کی عطا سے سب کچھ کر سکتے ہیں.
منٹ کے لیے اب 2 منٹ کے لیے ہم ان کے عقیدے کو مانتے ہیں، یہ جو کہتے ہیں کہ جی اللہ کے علاوہ کوئی ولی نہیں ہے، کوئی مددگار نہیں ہے، تو اگر یہ بات ہے نا 2 منٹ کے لیے ہم نے ان کے عقیدے کو مانا۔ اب آپ کے سامنے 11واں پارہ سورہ توبہ آیت نمبر 116 پڑھنے لگا ہوں، باواز بلند سبحان اللہ۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ عزیزان محترم 11واں پارہ سورہ توبہ آیت نمبر 116 میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے علاوہ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، نہ کوئی ولی ہے نہ کوئی مددگار ہے۔ عزیزان محترم 2 سیکنڈ کے لیے ہم ان کی اس آیہ مبارکہ پہ جس طریقے کے ساتھ وہ اپنا عقیدہ بیان کرتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ نہ کوئی تمہارا ولی ہے نہ کوئی مددگار ہے، پھر جب اللہ کے علاوہ نہ کوئی تمہارا ولی نہ کوئی مددگار، پھر حضور غوث اعظم کیسے اللہ کے ولی ہوئے، حضور داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کیسے ولی ہوئے اللہ کے۔ آئیے عزیزان محترم، اگر قرآن کا یہی مفہوم اور مطلب ہے، عزیزان محترم ان کے عقیدے کو 2 منٹ کے لیے ہم نے تسلیم کر لیا۔ اب آئیے عزیزان محترم قرآن پاک کا ایک اور مقام 6واں پارہ سورہ مائدہ آیت نمبر 55 میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، آخر بارہ بھی سبحان اللہ، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون۔ محترم یہ 6واں پارہ سورہ مائدہ آیت نمبر 55 میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا انما ولیکم اللہ، میں اللہ بھی تمہارا ولی ورسولہ، اور میرا رسول بھی تمہارا ولی، والذین آمنوا، تمہارے ولی۔ اب قرآن پاک میں 6 پارے میں خالق کائنات فرماتا ہے میں بھی تمہارا ولی، میرا رسول بھی تمہارا ولی، ایمان والے بھی تمہارے ولی۔ اب سورہ توبہ میں آیت نمبر 116 میں خالق کائنات نے فرمایا وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ کہ اللہ کے علاوہ نہ کوئی تمہارا ولی ہے نہ کوئی مددگار ہے۔ بظاہراً یہ دونوں آیات بینات ایک دوسرے کے خلاف ہیں، ایک دوسرے کے متضاد ہیں۔ ایک آیت میں رب کہتا ہے میرے علاوہ کوئی دنیا میں تمہارا ولی نہیں ہے، کوئی مددگار نہیں ہے۔ 6 پارے میں خالق کائنات فرماتا ہے میں بھی تمہارا ولی، میرا رسول بھی تمہارا ولی۔ لنگر مل دو باواز بولیں تو سبحان اللہ۔ میرا رسول بھی تمہارا ولی، یہ ایمان والے بھی تمہارے ولی۔ قرآن کے اندر ہمارا
ایمان اور اعتقاد ہے کہ ایک زبر اور زیر کا بھی کوئی اختلاف نہیں ہے، کیونکہ خود خالق کائنات نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ آواز بلند آخر بارہ چوک بار شکایت اسا کہ آخر چوت ہوا سا کہ نظر دا نائن نہ اینی خاطر وہ سمجھدان بعد مولوی بدھ دو با آگن وارے جی اسا آزاد بیٹھا ہو با آواز بلند جو زبان اب خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ یہ اگر قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے نازل کردہ ہوتا لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو اس قرآن میں بہت سارا اختلاف پایا جاتا۔ تو پتہ چلا یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، کیونکہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اس قرآن کو ہم نے لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ تو جب قرآن کو نازل کرنے والی ذات رب کی ہے تو پتہ چلا کہ قرآن کے اندر اختلاف بھی نہیں ہے۔ جب قرآن کے اندر اختلاف نہیں ہے تو پھر جناب ہمیں بتاؤ، اس مولوی کو کہو نا کہ جناب والا یہ سورہ توبہ میں تو رب کہتا ہے وَمَا لَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، کہ اللہ کے علاوہ نہ کوئی تمہارا ولی ہے نہ کوئی مددگار ہے۔ پھر جناب والا سورہ مائدہ کے اندر آیت نمبر 55 میں کہہ رہا ہے انما ولیکم اللہ، اللہ بھی تمہارا ولی ہے، ورسولہ، اللہ کا رسول بھی تمہارا ولی ہے، اور ایمان والے بھی تمہارے ولی ہے۔ پھر ان دونوں آیات میں تطبیق تو دے کے دکھاؤ نا۔ قرآن تو کہتا ہے کہ اس کے اندر اختلاف ہی نہیں ہے، قرآن میں اختلاف ہی نہیں ہے۔ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ قرآن کی زبر اور زیر کے اندر بھی اختلاف نہیں ہے۔ یہ ان کے سامنے پایا جا رہا ہے جو بلے گڑے پھاڑ پھاڑ کے جو کہہ رہے ہیں میں رب کا قرآن پڑھ رہا ہوں۔ اب ذرا بتاؤ نا، پھر کسی مفسر کا کال لے آؤ۔ ہم یہ کہتے ہیں خدا کی قسم کہ من دون اللہ سے مراد بت ہے، ہم یہی کہتے ہیں کہ بت نہ تمہارے ولی ہے نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں، اولیاء اللہ تمہاری مدد بھی کر سکتے ہیں اور اللہ کے پیارے بھی ہیں۔ اگر اللہ کے علاوہ کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا، کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا، خدا کی قسم یہ بات سمجھیے گا کہ من دون اللہ اور ہے، اولیاء اللہ اور ہے۔ ہاں یہ آپ لنگر کی اس میں جو ہے نا یہ بھول نہیں جانا میرے اس بات کو، من دون اللہ سے مراد ہے بت اور اولیاء اللہ سے مراد ہے اللہ کے پیارے۔ تو پھر یہ جو آتا ہے نا یہ گلے پھاڑ پھاڑ کے، یہ وہ آیات پڑھے گا جن کے اندر یہ لفظ موجود ہوگا من دون اللہ کا۔ ذرا سن کے تو دیکھیں نا آپ، بس وہ سر والے جو نشے میں بس اس طرح جھوم رہے ہوتے ہیں۔ وَمَا لَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ، یہاں بھی من دون اللہ کا لفظ موجود ہے۔ وہاں پہ اس آیت سورہ حج کے اندر جو خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ ان الذین تدعون من دون اللہ، وہاں پہ بھی من دون اللہ مراد ہے۔ یہ ڈنڈی مارتا ہے وہاں من دون اللہ پہ، اور پھر جب یہ من دون اللہ کہنے لگے تم اپنا حضرت جناب والا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما والا وہ قول یاد رکھ لینا جو 1400 سال پہلے صحابی رسول کہہ گئے کہ ایسی فکر رکھنے والے بھی آئیں گے، ایسی سوچ رکھنے والے بھی آئیں گے، ایسا گروہ بھی آئے گا، ایسی جماعت بھی آئے گی جو پڑھے گی قرآن لیکن قرآن کو اپنے مقصد کے لیے، جو قرآن کا وہی مقصد نہیں ہوگا جو وہ بیان کر رہا ہوگا۔ قرآن کا تو مقصد وہ ہے جسے قرآن کی مفسرین نے بیان کیا۔
بھائی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پاک پہ پہلے کہہ گئے کہ ایسا شرارتی گروہ پھر بھی آئے گا. ایسا جی ہسٹری تو کڑی نہیں کیا وہ تمہیں ہسٹری ماں جان دو, تمہاری ہسٹری پہلے سے نہیں ہے, تمہارا نظریہ جو آ رہا ہے شیطانوں والا وہ تو حضرت آدم علیہ السلام سے آ رہا ہے, مگر نہ تمہاری ہسٹری 200 سال سے زیادہ نہیں ہے. تو جناب والا من دون اللہ اور ہے, اولیاء اللہ اور ہے. من دون اللہ کچھ نہیں کر سکتے, اولیاء اللہ اللہ کی عطا سے سب کچھ کر سکتے ہیں. بیماروں کو شفا دینے والا کون ہے؟ کہیے, سب نے بولنا ہے بھائی, میں آپ سے بلواؤں گا. بیماروں کو شفا دینے والا کون ہے؟ ہمارا بھی ایمان ہے, خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالی شفا دینے والا ہے. بیٹا دینے والا کون ہے؟ آواز بلند جاؤ. بیٹا دینے والا کون ہے؟ مشکل کشا کون ہے؟ کتی کو بچے دینے والا کون ہے؟ ہماری مدد کرنے والا کون ہے؟ رزق دینے والا کون ہے؟ اندھوں کو ٹھیک کرنے والا کون ہے؟ بھئی تمہاں جو ایمان نہ ہے چاہ آخر والے کے, تمہاں جو ایمان ہے سب چوانا. اندھوں کو ٹھیک کرنے والا کون ہے؟ بیماروں کو شفا دینے والا کون ہے؟ مدد کرے تو خبر تو پوے سننی بیٹا ہے بھائی, نہ تو جو اچھی ہے. ہاں, بیماروں کو شفا دینے والا کون ہے؟ بیٹے دینے والا کون ہے؟ مردوں کو زندہ کرنے والا کون ہے؟ خدا کی قسم ہمارا بھی عقیدہ ہے, رب مردوں کو زندہ کرتا ہے, رب بیماروں کو شفا دیتا ہے, رب برس کی بیماری والے کو ٹھیک کر دیتا ہے. لیکن ایک منٹ کے لیے ذرا یہ خدا کی قسم جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں نا, ان کی کہہ رہا ہوں, ان کے پاس اگر خدا نہ خواستہ عیسائی چلا جائے, عیسائی, بھئی ہمارا بھی ایمان الحمدللہ یہی ہے کہ سب کچھ رب کرتا ہے, اور پھر وہ عیسائی چلا جائے ان کے پاس. مولوی صاحب حال تو بتا, تو جو نبی شان واروا, اساں جو نبی شان واروا, باواز بولن چو سبحان اللہ. جی ہمارا نبی شان والا ہے. جی کس طرح شان والا ہے؟ تھوڑی شان تو بیان کرو. ہاں ہاں بیان کرنے لگے نا, دیوار کے پیچھے نہیں جانتے, ان کو تو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں ہے, وہ کچھ نہیں کر سکتے, وہ کچھ نہیں کر سکتے, بس نبی ہیں, نبی ہیں, نبیوں کے رسول ہیں, امام الانبیاء ہیں. بڑی تبلیغ کی, طائف کے میدان میں بڑے پتھر لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. وہ جی آج اگر کوئی نکال رہا ہے وہ مسئلہ اٹھائے تو آپ یہاں آسان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے متھوں پتھر بسایا گیا. ہاں اس طرح بسائے گئے. یہ تبلیغ کی جا رہی ہے جناب والا, یہ عقیدہ دیا جا رہا ہے, یہ سیدھو قرآن دے سمجھائیں سے آتی جائیں. اصل میں گال ہے ایسا بے عمل ہوں. اب آؤں نا سیدھی بات پہ آؤں تاکہ آپ کو لنگر بھی اچھا نہ لگے. باواز بلند جو سبحان. اگر تم پڑھتے نمازیں, اگر تمہیں پتا ہوتا کہ جو علماء بتاتے ان کو یاد کرتے, ضرورت نہیں ہوتی ان خبیثوں کو تمہارے سامنے بات کرنے. آج ہم حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس مبارک پر دیکھیں کتنے جناب والا وہ لاسٹ تک صبح کی نماز میں ہوں گے. ہم ہے نا ہمارے لیے المیہ. اب بات کرو نا پیٹ میں مرو رہے, یہ تو مولوی نے جو کما, مولوی تنخواہ وٹھی کرے صحیح نماز پڑھتا ہے نا, تو نمازہ پڑھو صحیح. اتنی یہ شریعت کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 91 سال عمر گزری ہے, کوئی مجھے یہ تم اپنے آپ کو مرید کہنے والے مجھے کوئی ایک بات ثابت کر کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی نماز قضاتی ہو. حضور صلی اللہ تعالی وسلم, نماز تو دور کی بات ہے, جو شریعت کی پاسداری حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آج مرید کہتا ہے کہ جناب والا بس ماں بس حضور غوث پاک جو میں تو کیا میرا سایہ بھی جہنم میں نہیں جائے. ہمارا المیہ یہ ہے, ہم سچی بات کریں,
मौलवी साहब के पांचों मरोड़ा, हम अपने आप को हक बात कह के जाएंगे, हमारा मरोड़ा हमारे गले में है, बस मरने की देर है, पता तो चल जाना है, पेट जो चक्करा या अकीदे जो चक्करा। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं बात कर रहा था कि अगर ईसाई चला जाए ऐसा अकीदा रखने वाले के पास कि अल्लाह के अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता, तो फिर उनके पास चला जाए तो तुमने तो अपने नबी की शान बयान कर दी है, लेकिन आओ तुम्हारा ही कुरान है, 3रा पारा है, सूरह आल इमरान है, आयत नंबर 49 है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तो इतनी शान हुई है, ईसा अलैहिस्सलाम मट्टी के साथ, गारे के साथ परिंदा बनाकर उसके अंदर फूंक मार देते थे, वो सचमुच का परिंदा बन के उड़ने लग जाता था। अब मौलवी क्या जवाब? अल्लाह के अलावा तो कोई कुछ नहीं कर सकता है, ये फिर पढ़ेगा कुरान। अब ईसाई अगर ये आया मुबारक रख दे ऐसे मुसलमान को जो इस तरह का अकीदा रखे कि अल्लाह के अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता, जनाब वाला ये परिंदे को बनाना, उसके अंदर रूह फूंकना, उसको जनाब वाला उड़ा के दिखाना, ये तो अल्लाह की शान है। यहाँ पे तो कुरान कह रहा है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने मट्टी से परिंदे बना के उड़ा के दिखाए। हाजी जुम्मा खान साहब चो तो अच्छे ये कुरान बुधा हिणी हाल में बुधा जे हिण सुनन के आवाज बोलन चो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आखिर वारा अल्लाहु अकबर कबीर। 3रा पारा सूरह आल इमरान आयत नंबर 49। अन्नी अखलुकु लकुम मिन अत-तीनि कहय्यतित तैरि फअनफुखु फीहि फयकूनु तैरन बिइज़्निल्लाह। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास जब अपनी कौम आई, उन्होंने डिमांड की, ईसा अलैहिस्सलाम अगर आप अल्लाह के रसूल हैं, अगर आप अल्लाह के पैगंबर हैं, जरा हमारी डिमांड पूरी कीजिए। ये मट्टी है आपके सामने, इस मट्टी से बनाइए परिंदा, फिर जनाबे वाला इसके अंदर मारिए फूंक, फिर इसे सचमुच का परिंदा बना के दिखाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। अगर कोई ईसाई उस अकीदा रखने वाले के पास कुरान पाक की ये आयत मुबारक पेश करेंगे कि रब ताला ने तुम्हारे कुरान में 3रा पारा सूरह आल इमरान आयत नंबर 49 में खालिक कायनात ने इरशाद फरमाया, अन्नी अखलुकु लकुम मिन अत-तीनि कहय्यतित तैरि फअनफुखु फीहि फयकूनु तैरा। ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अन्नी अखलुकु लकुम, मैं तुम्हारे लिए बनाता हूँ, अन्नी अखलुकु लकुम, मैं तुम्हारे लिए बनाता हूँ, मिन अत-तीनि। ईसा अलैहिस्सलाम किससे बनाते हो? मट्टी से बनाता हूँ। क्या बनाते हो? कहय्यतित तैरि, परिंदे की मिसल मैं जनाबे वाला मट्टी से परिंदा बनाता हूँ, जिस तरह आज बच्चे खिलौने के तौर पे परिंदे बनाते हैं। ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अन्नी अखलुकु लकुम मिन अत-तीनि कहय्यतित तैरि, ये परिंदा बना
کے فَأَنْفُخُ فِيهِ میں اس کے اندر پھونک مار دیتا ہوں فَيَكُونُ طَيْرًا وہ سچ مچ کا پرندہ بن کے اڑنے لگ جاتا ہے۔ آج قوم اس تجسس میں پڑ گئی ہے کہ یہ اولیاء کرام جناب والا مکھی کا پر نہیں بنا سکتے۔ میں نے کہا جناب تم پر کو رو رہے ہو، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مکمل پرندہ بنا کے اڑایا ہے، اور صرف پرندہ نہیں اڑایا، پھر خالق کائنات نے اسی آیے مبارکہ میں آگے ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے فرماتے تھے وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ تم میرے سامنے مادرزاد اندھے لے آؤ، میں ان کی آنکھوں پہ یوں ہاتھ پھیر دوں گا، اللہ انہیں آنکھیں عطا فرمائے گا۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ کوئی کوڑ اور برس کی بیماری والے تو میرے سامنے لے آؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے جناب والا کسی بھی بیماری والا کوئی بندہ لایا جاتا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کی آنکھ پہ ہاتھ پھیر دیتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے آنکھوں کی بینائی عطا فرما دیتا تھا۔ میں نے کہا مولوی صاحب میں نے تو کہا کہ اللہ کے علاوہ آنکھیں کوئی نہیں دیتا ہے، یہاں عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ میں ٹھیک کرتا ہوں اندھوں کو۔ یہ تو پھر عیسیٰ علیہ السلام نے بڑا شرک کر دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی بات ختم نہیں ہوئی جسے قرآن پاک بیان کر رہا ہے، پھر آگے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ میں مردوں کو بھی زندہ کر دیتا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے کوئی بھی مردہ لایا جاتا، عیسیٰ علیہ السلام پاؤں کی ٹھوکر لگا دیتے، وہ مردہ اٹھ کے بیٹھ جایا کرتا۔ اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، قرآن کہہ رہا ہے۔ اب مجھے آپ بتائیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہیں یا غیر اللہ ہیں؟ اونچا بولے بھئی اللہ نہیں ہے نا، غیر اللہ ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ تم نے تو کہا قرآن کہتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ تیسرا پارہ ہے، سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 49 ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جناب میں انی اخلق لکم میں تمہارے لیے بناتا ہوں من الطین مٹی سے کہیت الطیر پرندے کی مثل فانفخ فیہ میں اس میں پھونک مار دیتا ہوں فیکون طیرا وہ سچ مچ کا پرندہ بن کے اڑنے لگ جاتا ہے۔ مولوی کہنے لگا حبیبی صاحب بڑی ڈنڈی ماری ہے، اور کیڑی ڈنڈی آئی ہے؟ قرآن کی پوری آیت تو پڑھی نہ تھی، لیکن یہ نہ پڑھی ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ کے اذن سے۔ اور بھئی ہمارا بھی تو یہی عقیدہ ہے کہ اللہ کی عطا سے اللہ والے سب کچھ کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، زور آیا ہے تو پھر پوری آیت یاد آئی ہے جی اللہ کے۔ ہمارا بھی یہ ایمان اور عقیدہ ہے عیسیٰ علیہ السلام بذات خود کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بذات خود کچھ نہیں کر سکتے، لیکن یہ عطائیں خود خالق کائنات نے ان پیاروں کو دے دی ہیں۔ یہ دین کو آدھا اور تروڑ مروڑ کے بیان کرتے ہو تو یہ تمہارا جناب والا چکر ہے، یہ تم دین کو جناب والا آدھا آدھا کر کے بیان کر رہے ہو، پورا دین یہی ہے۔ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ جہاں من دون اللہ کا لفظ آ جائے وہاں پہ اگر بت مراد ہے تو ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے کہ بت کچھ بھی نہیں کر سکتے، بت اپنے آپ سے مکھی کو بھی نہیں ہٹا سکتے، لیکن اللہ والے اگر اپنے پاؤں کی ٹھوکر لگا دیں تو مردے کو بھی زندہ کر دیں۔
یہ کمپنی جناب ان عیسائیوں کو جواب نہیں دے سکتی. جب وہ آ جائے ہمارے پاس ہم کہیں گے یہ تو ہیں عیسیٰ علیہ السلام, ہم اس کی عظمت کو سلام کرتے ہیں, لیکن ہمارے نبی تو عیسیٰ علیہ السلام کے بھی نبی ہیں. ارے عیسیٰ علیہ السلام نے تو مٹی سے بنایا پرندہ. ابو جہل ہاتھ میں کنکریاں لے کر آیا, کنکریاں, پتھر, بے جان چیز کہ اس کے اندر کوئی جان کی جناب والا کوئی حص ہی نہیں ہے. پتھر کے اندر وہ سامنے لے آیا حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے کہ اے محمد بتا میری مٹھی بند مٹھی میں کیا چیز ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے آقا نے فرمایا ظالم میں بتاؤں یا مٹھی والی چیز بتا دیں. آج تو فتوا. لیکن آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برابر ہاں بس بات تو یہی ہے, اگر مٹھی والی چیز بتا دے پھر تو میں ایمان لاؤں گا. میرے آقا نے فرمایا پھر بھی تجھ سے ایمان کی توقع نہیں ہے. بس میرے آقا نے توجہ کی, توجہ فرمائی. وہ کنکریاں بے جان چیز میرے آقا کی نگاہ کرم جب اس پر پڑی کنکریاں بھی بولنے شروع ہو گئی. کنکریوں میں بھی خالق کائنات نے جان عطا کر دی, ان کے اندر روح ڈال دی. کنکریاں بھی پڑھنے لگی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور بھائی عیسیٰ علیہ السلام کی شان کو ہم سلام پیش کرتے ہیں, لیکن حضور صلی اللہ تعالی وسلم تو امام الانبیاء ہے. ہمارے اور آپ کے امام کہہ گئے کہ سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے اولا ہمارا نبی. آنیت پاواد بولا چو سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا وہ اعلیٰ. خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی, اور رسولوں سے اعلیٰ نبی, اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی, اور رسولوں سے اعلیٰ. یہ تو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور غوث اعظم کو اللہ نے کون سی شان عطا کی ہے. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بس ایک جملہ, آپ کا ایک فرمان پیش کر کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. آج جو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مریدین, عقیدت مند اور اہل سنت و جماعت کے یہ سیدھے سادے بھولے, وہ جو کہتے ہیں ایسا جو نماز سچا تعلق, ہاں آؤ یہ سیدنا حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں لولا لجام الشریعت علی لسانی, خدا کی قسم اگر میری زبان پہ شریعت کی لغام نہ ہوتی, لولا لجام الشریعت, تم شریعت کی دھجیاں اڑاؤ, بڑے عاشق رسول ہو, یہ مادر زاد ولی ہے, ولیوں کا امام ہے. سبحان اللہ. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قلائد الجواہر کے اندر فرماتے ہیں لولا لجام الشریعت علی لسانی, میرے نانا جان کی شریعت کی اگر میرے اوپر پابندیاں نہ ہوتی نا, لأخبرتکم, میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ما تأکلون وما تدخرون فی بیوتکم. سبحان اللہ. شریعت کا لحاظ تو حضور غوث اعظم بھی رکھ رہے ہیں,
مرید کہتا ہے میں تو کیا میرا سایہ بھی جہنم میں نہیں جائے. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر میری زبان پہ شریعت کی لگام نہ ہوتی تو لأخبرتکم بما تأکلون وما تدخرون فی بیوتکم، میں تمہیں بتاتا کہ تم کھاتے کیا ہو اور گھروں میں چھپا کے کیا آتے ہو. پھر فرمایا وَأَنْتُمْ بَيْنَ یدی کالقواریر، تم میرے سامنے شیشے کی مانند ہو. ہاں یہ بات یاد رکھنا، کوئی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کوئی بک بک کرنے والا ہو، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کرنے والا ہو، ان کے لیے بھی یہ جملہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور غوث اعظم نے شریعت کی لاج رکھتے ہوئے کہا ہے اگر یہ شریعت کا لحاظ نہ ہوتا، مجھے اپنے نانے کی شریعت کا لحاظ نہ ہوتا، میں تمہیں بتاتا تم کرتے کیا ہو، سبحان اللہ، تم گھروں میں چھپاتے کیا ہو، عمل کیا کرتے ہو، میں تمہیں بتاتا. کیوں؟ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنْتُمْ بَيْنَ يَدَيَّ كَالْقَوَارِيرِ، تم تو میرے سامنے شیشے کی مانند ہو. أَرَى مَا فِي بَوَاطِنِكُمْ وَظَوَاهِرِكُمْ، میں تو تمہارے ظاہر کو بھی دیکھ رہا ہوں اور باطن کو بھی دیکھ رہا ہوں، میں تمہارے اندر کو بھی دیکھتا ہوں، تمہارے باہر کو بھی دیکھتا ہوں. أَرَى مضارع کا صیغہ ہے، اب بھی دیکھتا ہوں اور آگے بھی دیکھوں گا. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرید یہ نہ سمجھے کہ آج ہم نماز نہیں پڑھ رہے تو حضور غوث اعظم، ہمارا تو ایمان یہ ہے کہ رب دیکھ رہا ہے، رب تو خدا کی قسم سب کو دیکھ رہا ہے، تجھے تیرا پیر دیکھ رہا ہے کہ میرے مرید کے کرتوت کیا ہے. یہ میرا مرید ہے کہ جناب والا جو شریعت کی دھجیاں اڑا رہا ہے، یہ میرا مرید ہے کہ جس دین کے لیے میں نے اتنی تکلیفیں کاٹی ہے، جس دین کو زندہ کرنے کے لیے مجھے محی الدین کا لقب دیا گیا ہے، آج اس دین پہ میرا مرید بات کرے، میرا مرید کہے کہ جناب والا یہ نماز کیا ہوتی ہے، یہ دین کیا ہوتا ہے. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر میری زبان پر شریعت کی حدود لاگو نہ ہوتی میں تمہیں بتاتا کہ تمہارے کرتوت کیا ہے، تم اپنے اعمال کیسے کر رہے ہو اور تم گھروں میں چھپا کے کیا آتے ہو، کیونکہ تم سارے میرے سامنے شیشے کی مانند ہو. جس کا ایسا کامل ولی جو ہے جناب والا مرشد ہو تو پھر وہ بیمان کیسے مر سکتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ مرشد کے بتائے ہوئے طریقے پر جب عمل کرے گا تو مرشد کا فیض اسے ملے گا. یاد رکھیے گا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں پہ آنے والوں، اگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت پر اور حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر عمل نہیں کرو گے تو کچھ بھی نہیں ملے گا. اگر اس پر عمل کرو گے، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے کو اپناؤ گے تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہاری دنیا اور آخرت کو سعادت دیں گے. دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت کا حیا عطا فرمائے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین سے محبت عطا فرمائے. وما علیہ